حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی انسان کہتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ سونا میرا ہے، یہ چاندی میرے ہیں، یہ علائقہ میرا ہے۔ یہ ابن آدم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا کے ہضم کیا، پہلا اس کا مال تو وہی ہے جو کھا کے ہضم کیا، دوسرا اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر کے چھوڑ دیا لباس، تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کا وہ دعویٰ فضول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، جب مر جائے گا تو بیوی کا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ، بیٹے کا پورا حصہ تو بیٹی کا آدھا حصہ، ماں کا 6واں حصہ تو باپ کا یہ حصہ۔ مولوی بیان کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں کہ آپ کی جائیداد میں سے آپ کی والد کا یہ حصہ، آپ کی والدہ کا یہ حصہ، آپ کی وائف کا یہ حصہ، آپ کی بیٹی کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں وہ مال کو جب تقسیم کرتا ہے مفتی، شرعی مسئلہ بیان کرتا ہے تو لکھتا کیا ہے؟ میت۔ کیا لکھتا ہے؟ متوفا۔ نام بھی نہیں لکھنا گوارا کرتا۔ متوفا کے متروکہ مال کے تقسیم کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے، یہ لکھتا ہے۔ تو وہ مال بھی ایک میت اور ایک متوفی شخص کی طرف منسوب کرنے کے بعد اس کے ورثہ اور مالکان دوسرے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی اگر کچھ حصہ نکلتا ہے مرنے کے بعد تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو 3 حقوق اس کے مال میں باقی رہتے ہیں۔ کتنے؟ مقدم علی الارث جس کو کہتے ہیں، یعنی وراثت تقسیم ہونے سے مقدم ہیں وہ 3 باتیں۔ ایک، اس کے تجہیز و تکفین پر خرچہ، کفن کا، قبر پر جو خرچہ آتا ہے، یہ حصہ اس کے مال میں سے نکالو گے، اس کا حق ہے۔ دوسرا، اس کا قرضہ ادا کرنا، فوت ہو گیا، کچھ قرضہ باقی ہے تو پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرضہ دو گے، تقسیم نہیں کرو گے، پہلے کیا کرو گے؟ قرضہ دو گے۔ قرضہ دے دیا، یہ 2 حق اس کے لیے۔ پھر نفاذ وصیت در ثلث، یہ تیسرا، یعنی اگر اس نے وصیت کیا ہے، اس وصیت میں آپ مال کے 3/4 حصے میں سے ایک حصہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ مال کے 3 حصے، اگر اس نے پورے مال کی وصیت کی ہے، یہ بھی سن لو، مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کی ہے کہ میں مر جاؤں، یہ میرا پورا سونا چاندی زیور زمین زر سب مسجد میں دے دو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا یہ وصیت نافذ العمل نہیں ہے، اس لیے کہ وصیت نافذ العمل در ثلث ہے، یعنی تیسرے حصے تک 2 حصے تو اس ورثہ میں تقسیم ہوں گے، اس پر وصیت جاری نہیں ہوگا، اور ایک پر وصیت جاری ہوگا۔ ایک قانون۔ دوسرا قانون، اس نے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو میرے مال کا آدھا حصہ دے دینا، باقی 3 تقسیم کر لینا، باقی آدھا تقسیم کر لینا۔ رسول نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، وارث کو صرف اس کا حصہ ملے گا، وصیت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسا شخص جو ورثہ نہیں ہے لیکن فوت شدہ، وفات کے قریب وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، لہٰذا اس کا میرے مال میں کوئی حصہ نہیں بنتا، وارث تم ہو، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال میں سے اتنا اسے دے دینا۔ تو اگر وہ تیسرے حصے کے لگ بھگ ہے تو نافذ العمل ہے، اس سے زیادہ پر عمل نہیں ہوگا، تیسرے حصے تک کا عمل ہوگا۔ یعنی 75,000 اس کے بینک بیلنس ہے جو تقسیم ہونا ہے ورثہ میں، 25,000 تو آپ دے سکتے ہیں، 50 آپ ورثہ میں تقسیم کریں گے۔ سمجھ گئے یہ مثال؟ تو یہاں قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے مسئلہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کے حصے کو مت بھول، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے اپنے آخرت کے گھر کو بنا لے۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ اپنے دنیا کے حصے کو مت بھول۔ دنیا کے حصے کو مت بھولنے کا مطلب دنیا میں اپنے مال کو اپنے آپ
ذات پر خرچ کر، مکمل طور پر بخیل نہ بن جانا، چونکہ مال اکٹھے کرنے کی دو خامیاں میں نے کہا، نہ وہ خود اپنے ذات پر خرچ کرے گا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ عدد نہیں توڑنا چاہے گا، وہ اضافے کی طرف اس کا ذہن بنے گا۔ تو قارون کی مزاج یہی تھا جس کو قرآن مجید نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں اپنے آخرت کے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کر۔